TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ بھارت اور کینیڈا کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے جبکہ کینیڈا نے بھارتی سفارتکار اور راہ کے سربراہ کو ملک بدر کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بھارت اور کینیڈا کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے جبکہ کینیڈا نے بھارتی سفارتکار اور راہ کے سربراہ کو ملک بدر کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا ہے کہ کینیڈین انٹیلیجنس نے ہردیپ نجر کی موت اور بھارتی حکومت کے درمیان تعلق کی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ معاملہ G20 اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ اٹھایا تھا۔ کینیڈین سرزمین پر شہری کے قتل میں غیر ملکی حکومت کا ملوث ہونا ہماری خود مختاری کے خلاف ہے۔ خالصتان کے حامی سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈا میں 18 جون کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا جبکہ ہردیپ سنگھ کے قتل کے خلاف سکھوں نے دنیا بھر میں مظاہرے کیے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کینیڈا کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے بھارت کا ہنگامی دورہ کیا۔ کینیڈا کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے بھارتی ہم منصب سے ملاقات بھی کی۔ کینیڈین وزیر خارجہ میلانی جولی نے کہا کہ ہم نے بھارت کے ہیڈ آف انٹیلیجنس کے سربراہ کو نکلنے کا حکم دے دیا ہے اور معاملات کی تحقیقات جاری ہیں۔ واضح رہے کہ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈا میں گردوارے کے سامنے 18 جون کو قتل کیا گیا تھا۔ جسٹن ٹروڈو نے ہردیپ سنگھ کے قتل کے معاملے پر عالمی رہنماؤں سے رابطے کر کے انہیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کو بھی قتل کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ جسٹن ٹروڈو نے بائیڈن کو سکھ رہنما کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کا بھی بتایا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے برطانوی وزیر اعظم رشی سونک اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو بھی سکھ رہنما کے قتل کی تفصیلات بتائیں۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کی ترجمان ایڈرین واٹسن نے کہا ہے کہ بھارت پر کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے الزامات پر وائٹ ہاؤس کو گہری تشویش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کینیڈا میں تفتیش کا آگے بڑھنا اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا بہت اہم ہے۔ امریکہ اپنے کینیڈا کے شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتا ہے۔ کینیڈا نے یوکرین کے لیے مزید امداد کا اعلان کیا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یہ تعاون کیف کے لیے $500 ملین مالیت کی فوجی امداد کا حصہ ہے جس کا اعلان وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے جون میں کیا تھا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا نے یوکرین کے لیے مزید امداد کا اعلان کیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر دفاع بل بلیئر نے لائٹ عسکری تربیتی کیمپ کے دورے کے دوران مذکورہ امداد کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کینیڈا یوکرین کے لیے $33 ملین مالیت کا فضائی دفاعی ساز و سامان خریدے گا کیونکہ وہ ملک روس کے خلاف جوابی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ امداد برطانیہ کی زیر قیادت اتحاد کو فراہم کی گئی ہے۔ اتحاد کا کام یوکرین کو مختصر اور درمیانی مسافت کے فضائی دفاعی میزائل اور متعلقہ سسٹم فراہم کرنا ہے۔ وزیر نے کہا کہ یہ تعاون کیف کے لیے $500 ملین مالیت کی فوجی امداد کا حصہ ہے جس کا اعلان وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے جون میں کیا تھا۔ وزیر دفاع بل بلیئر نے کہا ہے کہ کینیڈا اور برطانیہ روس کے غیر قانونی اور ناحق قبضے کے مقابل اپنے دفاع میں مصروف ملک یوکرین کے ساتھ ہے۔ بحیثیت کینیڈا ہم یوکرینیوں کی جسارت اور ہمت کو سراہتے ہیں اور جنگ میں فتح کے لیے ضروری عسکری امداد فراہم کر کے ان کی مدد کرنا جاری رکھیں گے۔ واضح رہے کہ یوکرین کے لیے اتحاد جون 2023 کو برطانیہ کی زیر قیادت ڈنمارک، ہالینڈ اور امریکہ سمیت بعض یورپی ممالک نے قائم کیا تھا۔ یہ اعلان وزیر دفاع کے طور پر بلیئر کے پہلے بین الاقوامی دورے کا حصہ تھا۔ برطانیہ میں انہوں نے لائٹ ملٹری ٹریننگ کیمپ کا دورہ کیا جہاں کینیڈین فوجی یوکرینی تربیتی مشن یونیفائر کے ایک حصے کے طور پر تعینات ہیں۔ کینیڈین صوبہ انٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے پناہ گزینوں خطرے سے دوچار لوگوں کی مدد کے لیے $42 ملین کی امداد کا اعلان کیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبہ انٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے پناہ گزینوں خطرے سے دوچار لوگوں کی مدد کے لیے $42 ملین کا اعلان کیا۔ پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ صوبہ پورٹیبل ہاؤسنگ بینیفٹ میں $42 ملین کا اضافہ کر رہا ہے جس میں آدھے سے زیادہ ٹورنٹو شہر جا رہے ہیں جو پناہ گزینوں اور پناہ کے دعوے داروں میں اضافے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ پریمیئر کا کہنا ہے کہ کینیڈا اونٹیریو ہاؤسنگ بینیفٹ کے ذریعے ملنے والی رقم سے تقریباً 4000 نئے گھرانوں کو مدد ملے گی جس سے مزید لوگوں کو رہائش میں منتقل کرنے اور پناہ گاہ کی جگہ خالی کرنے میں مدد ملے گی۔ ٹورنٹو میں سٹی حکام کا کہنا ہے کہ ٹورنٹو کے شیلٹر سسٹم میں پناہ کے متلاشیوں کی تعداد میں 20 ماہ میں 500% اضافہ ہوا ہے۔ موسم گرما میں وفاقی حکومت نے اس مسئلے سے نمٹنے میں مدد کے لیے ٹورنٹو کے لیے $57 ملین کا اعلان کیا لیکن فورڈ اور ٹورنٹو کی میئر اولیویا چاؤ نے کہا کہ یہ شہر کو درکار $157 ملین سے کم ہے۔ سٹی کونسل نے اس ماہ کے شروع میں زیادہ قیمت والے گھروں کی فروخت پہ ایک نیا اضافی ٹیکس لانے کے لیے ووٹ دیا اور صوبائی حکومت سے ٹورنٹو کے لیے میونسپل سیلز ٹیکس لانے کے لیے اپنا اختیار استعمال کرنے کے لیے یا شہر کو اس کے موجودہ
ہم آہنگ سیلز ٹیکس کا ایک حصہ دینے کے لیے کہا۔ امریکی حکومت نے کیپٹل ہل پر حملے کے ذمہ دار ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ساتھیوں کے گرد گھیرا تنگ کر لیا۔ جرم ثابت ہونے پر دیگر افراد سمیت سابق امریکی صدر کو ممکنہ طور پر 5 سے 20 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکی حکومت نے کیپٹل ہل پر حملے کے ذمہ دار ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ساتھیوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ جرم ثابت ہونے پر دیگر افراد سمیت سابق امریکی صدر کو ممکنہ طور پر 5 سے 20 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کیپٹل ہل واقعے کے بعد امریکی تاریخ کی سب سے بڑی پولیس تفتیش شروع کر دی ہے۔ دوران تفتیش 2000 الیکٹرانک آلات ضبط اور 20,000 گھنٹے سے زائد کی ویڈیو فوٹیج کا جائزہ لیا گیا، جن کی بنیاد پر 2 سال بعد 964 افراد پر فرد جرم عائد کی گئی۔ 6 جنوری 2021 کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے کیپٹل ہل بلڈنگ پر حملہ کیا تھا۔ حملے کے بعد ٹرمپ اور ان کے حامیوں کے مواخذے اور تفتیش کا عمل شروع کر دیا گیا۔ ٹرمپ کے خلاف عوام کو اکسانے، ان کے ساتھیوں پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے، امن و امان کی فضا کو خراب کرنے پر کارروائی اور تفتیش کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہجوم کی تعداد 2000 سے 2500 کے درمیان تھی، جس میں پرو وائٹ بوائز اور اوتھ کیپرز بھی شامل تھے۔ اس وقت کے نائب صدر مائک پینس کو فوری طور پر وہاں سے جانا پڑا تھا۔ امریکی قانون ساز بھی فسادیوں کی در اندازی پر جان کے خطرے کے پیش نظر عمارت میں چھپ گئے۔ مکمل تفتیش کے بعد کیپٹل ہل دہشت گردی کی مد میں ٹرمپ پر متعدد الزامات لگے۔ ان الزامات میں ریاست سے غداری، دھوکہ دہی اور گواہان اور امریکی اعلیٰ عہدیداران کے خلاف سازش شامل ہے۔ فلٹن کاؤنٹی ڈسٹرکٹ اٹارنی فانی ویلس نے جارجیا کے 2020 کے انتخابات کو الٹانے کی کوششوں میں ٹرمپ پر الزامات لگائے۔ قطر کی ثالثی میں ہونے والے معاہدے کے تحت ایران نے 5 قیدیوں کو امریکہ سے آئے ہوئے طیارے میں دوحہ کے لیے روانہ کر دیا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قطر کے ثالثی میں ہونے والے معاہدے کے تحت ایران نے 5 قیدیوں کو امریکہ سے آئے ہوئے طیارے میں دوحہ کے لیے روانہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکہ کے 5 شہریوں کی رہائی کے بدلے $6 ارب کا فائدہ اٹھایا، جبکہ امریکہ نے بھی 5 ایرانی قیدیوں مہداد معین انصاری، کمبیز عطار کاشانی، رضا سرہنگ پور کافرانی، امین حسن زادہ اور کاوہ افراح سیابی کو رہا کر دیا۔ جیسے ہی ایران سے امریکی قیدیوں کو لے کر طیارے نے قطر کے لیے اڑان بھری، ایران کے جنوبی کوریا میں منجمد $6 ارب کی رقم بحال کر دی گئی۔ اب یہ رقم جنوبی کوریا سے دوحہ کے اکاؤنٹس میں منتقل ہو گئی، جہاں معاہدے کے تحت قطر اس رقم کے انسانی بنیادوں پر خرچ کرنے کو یقینی بنائے گا۔ ادھر امریکہ نے جن 5 ایرانی قیدیوں کو رہا کیا، ان میں سے صرف 2 دوحہ پہنچے ہیں، جو جلد ایران آئیں گے، جبکہ 2 نے امریکہ میں ہی رہنے کو ترجیح دی اور ایک اپنے خاندان کے ساتھ کسی تیسرے ملک جائیں گے۔ دوسری جانب ایران میں رہائی پانے والے 51 سالہ سماک نمازی، 59 سالہ عماد شرکی اور 67 سالہ ماہر ماحولیات مراتا باز بھی دوحہ پہنچ گئے، جبکہ دیگر 2 کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے قطر معاہدے پر عمل درآمد کو سراہا ہے اور امریکی شہریوں کی بحفاظت واپسی پر امیر قطر کا شکریہ ادا کیا، جبکہ اپوزیشن جماعت نے ایران کے فنڈز کی بحالی پر کڑی تنقید کی۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔